السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹر خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے فرائیڈے بھی بہت اچھے سے گزارا ہوگا۔ پیاری سسٹر، ہم لوگ سورۃ المائدہ کی آیہ مبارکہ 11 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج مزید 2 آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن ایک ہی آیہ مبارکہ کی کریں گے، آیہ مبارکہ 12۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين۔ Translation: وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور البتہ تحقیق لیا اللہ رب العزت نے پختہ عہد بنی اسرائیل سے۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، اور مقرر کیا ہم نے ان میں 12 نقیب۔ اسنا 2 عشرہ 10، 12 نقیبہ سردار یا نقیب۔ وقال اللہ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم قائم کرو گے نماز، وآتیتم الزکاۃ، اور ادا کرتے رہو گے زکوٰۃ، وآمنتم برسلی، اور ایمان لاؤ گے میرے پیغمبروں پر، وعزرتموہم، اور انہیں قوت دو گے، وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور قرض دو گے اللہ کو قرض حسنا، لأکفرن عنکم سیئاتکم، البتہ میں ضرور دور کروں گا تم سے تمہاری برائیاں، ولأدخلنکم، اور البتہ میں تمہیں ضرور داخل کروں گا، جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، فمن کفر بعد ذلک منکم، تو جو کوئی کفر کرے گا بعد اس کے تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو تحقیق وہ بٹا گیا سیدھی راہ سے۔ فبما نقضهم میثاقهم، تو ان کے پختہ عہد کو توڑنے کے سبب، لعناہم، لعنت کی ہم نے ان پر، وجعلنا، اور کر دیا ہم نے، قلوبہم قاسیہ، ان کے دلوں کو سخت، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ بدل ڈالتے تھے کلام کو اس کی جگہ سے، ونسوا حظا مما ذکروا بہ، اور وہ انہوں نے بلا دیا حصہ اس میں سے جو نصیحت کی گئی تھی ان کو ساتھ اس کے، ولا تزال تطلع علی خائنۃ منہم، اور تم ہمیشہ رہو گے جانکتے ان کی خیانت پر، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے ان میں سے، فاعف عنہم، تو درگزر کرو تو معاف کر دو تم ان کو، واصفح، اور درگزر کرو ان سے، ان اللہ یحب المحسنین، یقینا اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ تفسیر آیہ مبارکہ 12 سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور البتہ تحقیق اللہ رب العزت نے پختہ عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے۔ اور یاد رہے کہ میثاق کا ورڈ پختہ عہد پہ بولا جاتا ہے، جیسا کہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے تھے آیہ مبارکہ 7 میں۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ،
کہ یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی، اور اس عہد کو کہ جو تم نے پختہ عہد لیا تھا، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، یعنی کہ تم نے عہد کرنے کے بعد، اس کے اقرار کے بعد اس بات کا تم نے دل و جان سے نبھانے کا کہا تھا۔ تو اس آیہ مبارکہ میں گویا کہ اللہ رب العزت اس بات کو رپیٹ کر رہے ہیں کہ صرف تم لوگوں سے ہی عہد نہیں لیا گیا، بلکہ تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے تھے، بنی اسرائیل وغیرہ، ان سے بھی عہد لیے جا چکے تھے۔ پھر مزید یہ کہ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، ان میں 12 سردار یا 12 نقیب مقرر کیے تھے۔ اور یاد رہے کہ نقیب کا جو ورڈ ہے نگران، ذمہ دار، سردار پہ بولا جاتا ہے، کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں 12 سردار مقرر کیے تھے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو سردار، جو نقیب، جو ذمہ دار ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم کو کیسے لیڈ کرے، یعنی اس پر قوم کی بہت باری ذمہ داری ہوتی ہے ان کو لیڈ کرنے کی، ان کو ساتھ لے کر چلنے کی۔ اور یہ جو 12 سردار تھے، 12 نقیب تھے، یہ کب کا واقعہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مبارک کا، جیسا کہ آپ لوگوں نے پیچھے بھی پڑھا سورۃ البقرہ میں بھی، کہ ان میں جب پانی کی قلت تھی، وہ صحرا میں رہتے تھے، تو اس وقت انہوں نے پانی کا مطالبہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی تھی، تو اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ پتھر پر اپنے عصا کو مارو۔ تو پتھر جو کہ ایک جامد ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کے حکم سے بہت بڑا معجزہ ہوا کہ اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ تو صحرا میں اس طرح پانی کا پھوٹنا پتھر میں سے اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشاندہی تھی، بہت بڑا معجزہ تھا جو کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو دکھایا تھا۔ تو ان میں 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے میں سے ایک ایک لیڈر تھا، جس کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ان لوگوں کو اخلاقی اور شرعی برائیوں سے دور رکھے، ان کی کردار سازی کرے، ان کا نگران بن کر رہے، ہر طرح سے ان کی تربیت کرے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے پیچھے بھی پڑھا سورۃ البقرہ میں بھی، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ ان لوگوں کے اندر ایک رسول مبعوث فرما جو ان کو کتاب کی تعلیم دے، ان کی تربیت کرے، ان کا تزکیہ نفس کرے۔ اسی طرح ایک جو ذمہ دار شخص ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے لوگوں کے اندر رہ کر ان کی تربیت کرے، ان کو ہر طرح کی اخلاقیات کی تعلیم دے، اس کے ساتھ ساتھ ان کا تزکیہ نفس بھی کرے۔ اسی کے پیش نظر ان کو بھی یہ ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں۔ اور مزید وہ ذمہ داریاں کیا تھیں؟ سے جو عہد لیا گیا تھا وہ 4 چیزوں پہ مشروط تھا۔ کیا وہ 4 چیزیں تھیں؟ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا؟ وَقَالُ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز قائم کرتے رہو گے، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُولِي، اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاتے رہو گے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کو قوت دیتے رہو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور انہیں قرض حسنہ دیتے رہو گے، یعنی کہ اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دو گے۔ تو پھر اس کے ساتھ ساتھ تمہیں انعام کیا ملے گا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، البتہ میں ضرور دور کروں گا تم سے تمہاری برائیاں، یعنی کہ پھر اس پہ اللہ کا وعدہ ہوگا کہ میں تمہاری جو برائیاں ہیں وہ ضرور دور کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مزید کیا انعام و اکرام ہوگا؟ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور البتہ میں تمہیں ضرور داخل کروں گا جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ لیکن یاد رکھنا فمن کفر بعد ذلک منکم، جو کوئی کفر کرے گا اس کے بعد تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھی راہ سے۔ وہ پھر ایسا بھٹکے گا کہ بھٹک کر ضلالا بعیدہ میں چلا جائے گا، دور کی گمراہی میں چلا جائے گا۔ اور یاد رہے کہ نماز کی جو تاکید تھی، نماز کا جو وعدہ تھا، ہر امت میں ہر شریعت میں رہا ہے، لیکن اس کی تعداد، اس کی جو وقت معینہ ہے وہ مختلف تھی۔ اسی طرح جو زکوٰۃ ہے، جو زکوٰۃ امت محمدیہ پہ ہے، وہ اب ایک الگ ہے، لیکن جو پہلی امتوں پہ تھی ان کی اور طرح یعنی کہ مقدار اور وقت مختلف تھے۔ اور جو اب نماز کا طریقہ ہے، نماز کی جو تعداد ہے، مقدار ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک کے لیے یہی طریقہ اور سارا کچھ
نصاب یہی رہے گا۔ اسی طرح جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہ بھی قیامت تک کے لیے جو مقرر ہو چکا ہے وہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کوئی اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی، یہاں تک کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا وہ بھی اسی کے مطابق تبلیغ کریں گے، اسی پہ امت کو پابند کریں گے، کوئی نئی شریعت نہیں لے کر آئیں گے۔ مزید ان لوگوں سے کیا وعدہ لیا گیا تھا کہ میرے پیغمبروں پہ ایمان لاؤ گے، جو بھی تمہاری طرف پیغمبر بھیجا جائے گا اس پہ تم نے ضرور ایمان لانا ہوگا، اور اسی طرح ان کو قوت بھی دینی ہوگی، یعنی کہ ان کے قوت بازو بن کر ان کے معاون ہونا ہوگا، ان کے مشن کو لے کر آگے بڑھنا ہوگا۔ کسی قسم کا ان کے ساتھ جو انکار ہے وہ منظور نہیں ہوگا، قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تمہیں اللہ کو قرض حسنہ دینا ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ قرض حسنہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ پہلے بھی آپ قرض حسنہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ تو جب یہ سب کچھ تم لوگ کرو گے تو پھر اللہ کا وعدہ کیا ہے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ رب العزت فرما رہی ہیں پھر میں تم سے تمہاری برائیاں ضرور دور کروں گا، یہ پھر اللہ کا وعدہ ہے۔ اور برائیاں دور کرنے کے بھی مفسرین نے دو معنی اخذ کیے ہیں۔ پہلا یہ کہ جو شخص نیکی کی طرف لگ جاتا ہے، جو چیزیں ادھر مشروط ہیں اگر ان کو پورا کرتا ہے تو پھر اس کا ذہن جو ہے وہ برائیوں سے دور رہتا ہے، اس کو نیکی کی توفیق ملتی رہتی ہے، ایسے شخص کا ذہن برائیوں کی طرف جاتا ہی نہیں۔ جیسا کہ حدیث قدسی بھی آپ لوگوں نے بارہا سنی کہ جو شخص فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قوت بازو بن جاتا ہے، پھر اس کو نیکی کی توفیق ملتی رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی خود مدد کرتے ہیں، اس کو بھی برائیوں سے دور رکھتے ہیں۔ دوسرا مفسرین نے یہ معنی اخذ کیا ہے کہ اگر ایسے شخص سے کوئی برائی ہو بھی جاتی ہے تو پھر ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، اس سے اللہ رب العزت گرفت نہیں کرتے، اللہ رب العزت ایسی پھر جو برائیاں ہیں ان سے درگزر فرماتے ہیں۔ باقی واللہ عالم اس سے کیا معنی مفہوم ہے، اس کی کیا حکمت ہے۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور البتہ میں تمہیں ضرور داخل کروں گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، لیکن یاد رکھنا جو اس کے بعد کفر کرے گا تم میں سے فقط ضل سواء السبیل، تو تحقیق وہ بٹا گیا سیدھی راہ سے۔ پھر ایسے شخص کے لیے واپسی کا کوئی رستہ نہیں رہے گا، ایسا شخص پھر مزید گمراہی کی دلدل میں پھنستا چلا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم آمین۔ اور یاد رہے کہ سواء السبیل کون سا رستہ ہے، جو کہ صراط مستقیم ہے، سیدھا اللہ رب العزت کی طرف جاتا ہے، جو کہ انسان کو اس کی مقصد حیات دکھا دیتا ہے، انسان کو اس کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ تو انسان کی منزل کون سی ہے؟ بندہ مومن کی منزل جنت ہے۔ بندہ مومن مسلسل اس جستجو میں رہتا ہے کہ اپنی منزل کو پا لے، یہاں تک کہ وہ اللہ رب العزت سے جا ملتا ہے اور پھر اللہ رب العزت کا وعدہ ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ اور سواء السبیل ایسا رستہ ہے جو کہ معتدل ہے، افراط و تفریط سے ہٹ کر، جیسے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے، سیدھی چال چلنا اور افراط و تفریط سے ہٹ کر چلنا، معتدل میانہ روی اختیار کرنا۔ اسی لیے پھر اس امت کو امت وسط کہا گیا، درمیانی امت، میانہ روی اختیار کرنے والی۔ تو آج کے لیے اتنے کافی ہے، آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے، اور اس کے علاوہ آپ لوگ تفسیر کا لیسن لازمی لکھا کریں۔ کچھ بہنوں کے لیسن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تفسیر کا لیسن لکھتی نہیں، بس ایسے ہی سنا دیتی ہیں۔ تو اگر آپ لوگ لکھتے ہیں تو آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے ایک ذخیرہ مکمل کتابی شکل میں موجود ہوگا۔ تو انشاءاللہ العزیز میں آپ لوگوں کے عنقریب جو تفسیر لکھی ہوئی ہے وہ چیک کروں گی، تو آپ لوگ لازمی لکھا کریں، اس میں سستی نہ کیا کریں، چاہے آپ مختصر ہی کیوں نہ لکھیں لیکن لازمی لکھا کریں، کیونکہ ہمارے دین اسلام میں لکھنے کی بہت اہمیت ہے۔ ایک بندہ مومن کو قلم کا استعمال کرنا لازمی ہے، اور اس کی اہمیت کا پتہ سورہ قلم سے چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے باقاعدہ سورہ مبارکہ کا نام ہی قلم رکھ دیا، اور یاد رہے کہ اللہ رب العزت نے قلم کو اپنے ہاتھ سے بنایا، تو لہٰذا قلم کا استعمال لازمی کیا کریں۔ ہر وقت آپ لوگوں کے پاس قلم اور نوٹ بک ہونا لازمی ہے، آپ کہیں بھی جا رہے ہیں، سفر میں ہیں، کہیں بھی ہیں، تو اپنے پاس ہر وقت ساتھ رکھا کریں، کوئی اہم بات ہو تو اس کو لازمی لکھ لیا کریں۔ ویسے بھی جو بات لکھی جاتی ہے وہ ذہن نشین ہو جاتی ہے، کافی سالوں میں بعد بھی آپ اپنی ڈائری اٹھا کر دیکھیں تو اس میں آپ کی وہ بات لکھی ہوئی نوٹ ہوتی ہے، تو اگر آپ بھول بھی جائیں
تو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں مکمل بات نقش ہو جاتی ہے، اور دیکھ ہی آپ لوگوں کو یاد آ جاتا ہے کہ ہاں فلاں وقت یہ بات ہوئی تھی اور اس طرح میں نے اس کو لکھا تھا اور اس کانٹیکسٹ میں نے اس کو لکھا تھا اور قلم بند کیا تھا۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔